وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأبنائه وبناته أولي الصدق والصفاء والوفاء والهدى. أما بعد، إن الله تعالى عز وجل قد قال: بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله. صدق خالقنا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحديث القدسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، سأل ربي وربك أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم. قال جبريل: قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي. سبحان الله. قال الله تعالى في شان حبيبه وحبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا وصادقا وطيبا وطاهرا وأمينا مباركا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. درود و سلام اس نظریے سے پڑھیے، اس عقیدے سے پڑھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وہ فرمان ہے نا: اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، کہ میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے، لیکن شرط کیا ہے؟ اہل محبتی، سبحان اللہ، پیار، محبت، الفت اور عشق میں ڈوب کر میری ذات پر درود و سلام پڑھے تو وہ پڑھنے والا پریشان نہ ہو کہ میں نے درود و سلام حضور کی ذات پہ پڑھا۔ لوگ دنیا داروں کی تعریف کرتے ہیں تو انعام پاتے ہیں، لوگ کسی دنیا دار کی تعریف کر کے اس کا معاوضہ انعام مال و دولت کی صورت میں پاتے ہیں۔ میں نے جو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا مجھے کیا ملا؟ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں: میرا امتی تو مجھ پہ محبت سے درود پڑھ رہا ہے، پریشان نہ ہو، مدینے میں تیرا آقا سن رہا ہے۔ اسمعو،
میں سنتا ہوں صلاۃ اہل محبتی، اپنے محبت والوں کا پڑھا ہوا درود و سلام میں سنتا ہوں. اور حضور فرماتے ہیں کہ صرف سنتا نہیں، اس سے آگے بھی نام دیتا ہوں. حضور کیا؟ حضور فرماتے ہیں سنتا بھی ہوں وَعَارِفُهُمْ، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں کہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے مجھ میں درود و سلام پڑھ رہا ہے. اس نیت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدنا 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 جد الحسن والحسین. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، بندہ ناچیز کو آپ جانتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے. خوش نصیبی کہ اس اللہ کے گھر میں اللہ کی توفیق سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے الحمدللہ بار بار حاضری ہوتی ہے. آپ لوگ محبت فرماتے ہیں. استاذ العلماء برادر اکبر حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ارشد حبیب قادری صاحب کی خاص محبت و عنایت کہ جو اس بندہ ناچیز کی ہر حوالے سے ہر طرح رہنمائی فرماتے ہیں. اور اس دفعہ میرے خیال میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسد مدنی صاحب زیدہ مجد الکریم کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے. انہوں نے مجھے حکم فرمایا بندہ حاضر ہے. بلا تمہید اپنے موضوع کو چلاتے ہیں کیونکہ میرے حضور مرشد کریم کا خطاب ہے تو انشاءاللہ وہ بھی سننا ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے جب تلاوت کی تو ماشاءاللہ آپ کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے، علامہ صاحب نے آپ کو اتنا سنا دیا ہے، قرآن و حدیث اتنا آپ کو سنا دیا ہے کہ بیان کرنے والا آیت پڑھتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ موضوع کیا ہوگا. اللہ رب العزت کے شان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے بلند کر دیا آپ کا ذکر آپ کی خاطر. اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد پھر جبریل ایک بار آئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے پیارے آقا تدری، حضور آپ جانتے ہیں کیفا رفعتا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کیفا رفع ذکرکا ربوں کا، حضور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
الرحمن علم القرآن کا تاج پہننے والے، وعلمک ما لم تکن تعلم کا مصداق. سبحان اللہ. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جبریل واللہ تعالی اعلم، سبحان اللہ. اللہ نے کیسے میرا ذکر بلند کیا یہ جانتا بھی وہی ہے. سبحان اللہ. اگر یہاں پہ اعتراض ہو کہ حضور اگر جانتے ہوتے تو بتا نہ دیتے، حضور کو اگر پتا ہوتا تو حضور بتا نہ دیتے. حضور نے بتایا نہیں. واہ. نہ بتانا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. بے شک بے شک. نہ بتانا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نہیں جانتا، نہیں. حضور فرماتے ہیں واللہ اعلم، سبحان اللہ. اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، لا اعلم. جبریل نے پوچھا تھا نا اتدری، آپ جانتے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، نہیں. حضور نے فرمایا واللہ اعلم. سبحان اللہ. جو جس میرے رب نے میرا ذکر بلند کیا ہے نا وہ بہتر جانتا ہے. اگر بات تھی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور نہیں جانتے تو پھر اس کا کیا مقصد ہوگا جو سورہ طٰہٰ میں اللہ خود اپنے موسیٰ کلیم سے پوچھ رہا ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے میرے کلیم، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب بتائیں اللہ جو پوچھ رہا ہے استغفر اللہ العظیم، اللہ نہیں جانتا؟ اللہ جو پوچھ رہا ہے اس میں حکمت ہے. اور حضور علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں بھی حکمت ہے. کیا؟ اگر حضور فرما دیتے جبریل ہاں میں جانتا ہوں، بات یہی دب جاتی، بات یہی چھوٹ جاتی، ہم تک مشکل سے پہنچتی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جانتا ہوں، نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے. تو پھر جبریل نے بتا دیا حضور آپ کا رب بہتر جانتا ہے، اور اس نے مجھے یہ حکم نامہ دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ میرے پیارے محبوب کو بتا کے آؤ محبوب ہم نے جو آپ کا ذکر بلند کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے اذا ذکرتو ذکرتا معیا. محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. گرامی قدر حضور علیہ السلام کا ذکر، اس پیارے آقا کا ذکر، اس پیارے محبوب کا ذکر کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر باعث شفا ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر دافع البلا ہے، شافع الامراض ہے. چلو اپنا نے کہا چلو چلو بدتمیز نہ ہو، بہنوں کا نام نہ بیٹھو اپنا کہا چلو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دافع البلا ہے، دافع البلا. غور کریں گے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ حضور کا ذکر کیسے دافع البلا ہے. یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی دور کی بات نہیں کرتا. آپ نے سنا ہوگا یہ جو ہم قصیدہ پڑھتے ہیں نا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یہ جو قصیدہ سنتے ہیں اس کا نام ہے قصیدہ بردہ. سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف. اس کے لکھنے والے جو ہے نا وہ ایک عام شاعر تھے، عام پوئٹ، عام شاعر. تو ان کا کام کیا تھا؟ غریب تھے. کام ان کا یہ تھا کہ وقت کے بادشاہوں کے ترانے لکھتے، قصیدے لکھتے، تعریفاتی جملے لکھتے.
اور جا کر انہیں سناتے بدلے انعام لے کر اپنا گھر کا گزر اوقات کرتے. ہر کسی کا شعبہ ہوتا ہے, ہر کسی کا کاروبار پروفیشن ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. اس کو اللہ نے ملکہ دے رکھا تھا کہ وہ اشعار بنا لیتا تھا. تعریف میں چند ایک جملے, چند ایک اشعار بنائے, صبح گئے بادشاہ کو سنا دیے, بادشاہ خوش ہو گیا, اس نے کہا چلو اس کو اتنا انعام دے. وقت گزرتا رہا, اسی شاعر کو فالج ہو گیا. اور فالج آپ جانتے ہیں کہ ایسا موذی مرض ہے, اللہ سب کو ہر بیماری سے بچائے. اور آج کی اس مبارک محفل کے صدقے میں حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بلاؤں سے ہمیں محفوظ کرے. اس کو فالج ہو گیا. اب گھر والوں نے علاج کرانا شروع کر دیا. ایک ڈاکٹر حکیم, دوسرا حکیم, تیسرا حکیم, چوتھا حکیم. الغرض جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے انہوں نے کوشش کی, علاج کروایا. آخر کار خلاصہ یہ ہے, لا علاج کہہ دیا ڈاکٹروں نے. کہا اب اس کو گھر لے جاؤ, بس اس کی خدمت کرو, کھلاؤ پلاؤ, اگر کچھ کھا سکتا ہے اس کی خدمت کرو, اس کی خواہشات پوری کرو. اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. بڑے بڑے ڈاکٹروں نے, حکیموں, طبیبوں نے لا علاج کر دیا اور کہا اس کو گھر لے جاؤ, اب اس کا کوئی علاج نہیں. اب گھر لے آئے. اب آپ جانتے ہیں رشتہ دار بھی کب تک ساتھ رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بھائی بھی کب تک ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمسائے کب تک ساتھ بیٹھتے ہیں. آخر کار تن تنہا وہ شاعر اور اس کی گھر والی دونوں ہیں. اب وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی زوجہ سرہانے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے, اے میرے سرتاج, بڑا سا آپ نے میرے ساتھ گزارا, اب اللہ آپ کو شفا دے, پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا بننے والا ہے, میرا کیا ہوگا, آپ کا کیا ہوگا. اب یہ باتیں کر رہی ہے. آپ کو ڈاکٹروں نے, حکیموں نے, طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے, تو کیا ہوگا. اس نے, وہ جو شاعر تھا, اس نے سوچتے سوچتے, توجہ میری طرف, اس نے سوچتے سوچتے اس نے کہا میں جو بادشاہوں کی تعریف کرتا تھا, میں جو بادشاہوں کی تعریف کرتا تھا اور انعام لیتا تھا, کیوں نہ آج میں بادشاہوں کے بادشاہ کی تعریف نہ کروں, بادشاہوں کے بادشاہ کا ذکر نہ کروں. اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے انعام وہ بھی دیں گے, انعام وہ بھی عطا فرمائیں گے. بس لکھنا شروع کر دیا, بولنا شروع کر دیا. زوجہ لکھتی جا رہی ہے, وہ بولتا جا رہا ہے. کیا بولتا ہے, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب سنیے کہ وہ جو اپنے قصیدے کا آغاز کر رہا ہے نا, وہ آغاز کسی اور جملے سے نہیں, اس جملے سے کر رہا ہے, اے میرے اللہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تیرے محبوب پر, سبحان اللہ, مولایا اے میرے اللہ صلی وسلم دائما ابدا. اور دائما ابدا پہ ذرا غور کر کے دیکھو, اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان عظیم عظیم مرتبہ بیان کر دی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا یا ربی, مولا یا اے میرے مولا, اے میرے مددگار, صلی وسلم, درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج. کب تک بھیج, آج کی رات, کل تک, 2 دن تک, مہینے تک, سال تک نہیں, دائما ابدا. سبحان اللہ. یہ عربی گرامر جاننے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تاکید کے ساتھ یہ جملہ بولا. دائما کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ, اور پھر آبادن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. کیا مطلب, یا اللہ جب تک تیری ذات ہے, یا اللہ تو ازلی ہے,
تو آبادی ہے مولا جب سے تو ہے اور جب تک تو ہے اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس چند جملے لکھے چند اشعار بنائے اب پڑھتے پڑھتے نا سو گئے اب یہ آنکھ لگ گئی یہ جاگ اٹھی مقدر جاگ اٹھا اب وہ سو گئے مقدر جاگ اٹھا اس قصیدے والے محبوب تشریف لے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کہتے ہیں فرماتے ہیں اے شرف الدین میری تعریف لکھنے والے ذرا کھڑا تو ہو ذرا کھڑا تو ہو کھڑا ہو کر مجھے وہی میری نعت سنا جو نبی بنائی شرف الدین شاعر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور میں تو مفلوج ہوں میں تو ہل نہیں سکتا میرا ہاتھ نہیں ہلتا میرے پاؤں نہیں ہلتے میرا تو پورا جسم فارغ ہو چکا ہے مفلوج ہو چکا ہے حضور میں کیسے اٹھوں حضور علیہ السلام نے یوں رحمت والا ہاتھ پھیرا اور فرمایا شرف الدین کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کے مجھ محمد تو میری نعت سنا میری تعریف سنا شیخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا قصیدہ پڑھتا رہا حضور فرماتے ہیں شرف الدین پھر سنا پھر سنایا پڑھتا رہا حضور فرماتے ہیں شرف الدین پھر سنا مجھے میرا قصیدہ اب جب میں نے قصیدہ سنا دیا نا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے شرف الدین تو بادشاہوں کی تعریف کرتا تھا اور تجھے وہ بدلے میں پیسہ دولت مال اور انعام دیتے تھے اے شرف الدین میں نے تجھے اس ذکر کی برکت سے اس قصیدے کی برکت سے تجھے شفا بھی دے دی اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ تو پیسہ دیتے تھے وہ تو دولت دیتے تھے میں تجھے ایک اور انعام دیتا جاؤں آپ کے کندھے مبارک پہ یمنی چادر مبارک تھی جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھی آپ علیہ السلام نے وہ چادر مبارک بھی تحفے میں عطا فرمایا اور فرمایا اے شرف الدین یہ میری طرف سے یہ جو تو نے میرا ذکر کیا ہے نا یہ میری طرف سے اس کا انعام ہے اس کا تحفہ ہے تو سامعین گرامی جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہ سو گیا اب صبح ہوئی تو اٹھے دیکھا تمام جسم ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک درست صحیح و سلامت لیکن پھر خیال آیا کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تھے مجھے ایک چادر بھی تو عنایت فرمائی مجھے ایک انعام بھی تو عطا فرمایا تھا ادھر ادھر دیکھا سرہانے کے نیچے وہ چادر پڑی اس چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں بردہ تو اس قصیدے کا نام رکھ دیا قصیدہ بردہ شریف تو پیارے بھائیوں حضور کا ذکر کرنے کی یہ برکت ہے کہ یہ ذکر دافع البلا بن جاتا ہے یہ ذکر شافع الامراض بن جاتا ہے محترم آئیے ایک حدیث پاک سنیے اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں پیارے بھائیوں دوستو یہ کیا آپ اور میں ذکر کر رہے ہیں یا کسی اور نے بھی کیا آپ اور میں ذکر کر رہے ہیں یا کسی اور نے بھی کیا ہمیں یعنی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ تو ورفعنا لک ذکرک آج رہنا رہا ہے اپنے معبود کو کیا صرف اللہ کے بندوں میں ہم ذکر کر رہے ہیں یا پھر کسی کی سنت ادا کر رہے ہیں آئیے حضور کا ذکر میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ہماری ابتدا ہے ہمارے ابا جان سیدنا ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا جب وقت اخیر آنے لگا آپ نے اپنے پیارے بیٹے جناب شیس علیہ السلام کو بلا کر آپ نے فرمایا بیٹا میرے بعد تو خلیفہ بنے گا اور میں تجھے کچھ وصیتیں کرتا ہوں
ان پر عمل لازمی کرنا۔ اب یہ جو حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو ابن عساکر کے حوالے سے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تبرک کرنے میں جملے آپ کو سناتا ہوں۔ عن کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل آدم على ابنه شیث فقال یا بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى فكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني طفت السماوات فلم أر في السماوات موضعا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن ربي أسكنني الجنة فلم أر في الجنة قصرا ولا غرفة إلا رأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه ولقد وجدت اسم محمد مكتوبا على نهور حور العين وعلى ورق قصب لجام الجنة وعلى ورق شجرة الطوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة وعلى الملائكة تذكر من قبل في كل ساعتها قال النبي صلى الله عليه وسلم کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک گھنٹہ چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ اس نبی کے مبارک لبوں سے نکلی جس کو اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کا ترجمہ گورڑے کے تاجدار نے کیا۔ او درد بنا کوئی تو لے، گورڑے کے تاجدار سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان آیات کا ترجمہ اپنی زبانی، اپنے ذوق، اپنی محبت میں کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں او دارت بنا کوئی تو لے، او دارت بنا کوئی تو لے، کیڑا اس حدیث کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے جناب سیدنا شیث علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا میرا وقت یقین آنے والا ہے، اے بیٹا میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، اس وصیت پہ عمل کرنا۔ جی ابا حضور حکم کیجئے۔ جناب آدم فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، سبحان اللہ، انت خلیفتی من بعدی، او میرا بیٹا میرے بعد اس دنیا کا بادشاہ تو ہوگا۔ اے میرے بیٹے میرے بعد خلیفہ وقت تو ہوگا، اس بادشاہت کا، اس حکومت کا بادشاہ تو ہوگا، امیر تو ہوگا۔ ابا جی حکم کیجئے۔ فرمایا بیٹا لیکن خیال کرنا، خذھا بعمارۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ، بیٹا خیال کرنا جب تجھے امارت مل جائے، جب تجھے خلافت مل جائے، تقوی کا دامن نہ چھوڑنا۔ بیٹا بادشاہ کے لیے، حکمران کے لیے اور خلیفہ وقت کے لیے پرہیزگار ہونا پہلی شرط ہے۔
اب اس پر میں کمنٹ نہیں کروں گا، آپ سمجھ چکے ہیں کہ خلیفہ وقت کے لیے، حکمران کے لیے شرط کیا ہے۔ سنیے ترجمہ۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا خیال کرنا، خذھا بعمارت التقوی والعروۃ الوثقی، بیٹا تقوی کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد اگلی وصیت بھی سن لے میرا بیٹا۔ ابا جی حکم کیجئے، فرمایا کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد۔ اے میرا بیٹا خیال کرنا، جب تیرا دل کرے اللہ کا ذکر کرنے کو، جب تیرا ذکر کرے، جب تیرا دل کرے اللہ کا ذکر کرنے کو، جب تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اے میرے بیٹے خیال کرنا ایک اور بھی ذات ہے، ایک اور بھی ہستی ہے، اس کا ذکر بھی ضرور کرنا، اس کا ذکر بھی ضرور کرنا، اس کا تذکرہ بھی ضرور کرنا۔ ابا جی کس کا ذکر؟ میرے آقا جناب سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا فذکر الی جنبہ اسم محمد۔ اے میرا بیٹا جب تیرا دل کرے میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ کا ذکر بھی کرنا، ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر بھی کرنا۔ اس لیے تو کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ کرے۔ وقاص بھائی جب نعت پڑھ لیں تو پھر مجھ جیسے کی کیا اوقات ہے کہ میں ان کے ترنم کو چھو سکوں۔ بہرحال ہر گلیلا رنگ بوئے دیگرست، ہر گلیلا رنگ بوئے دیگرست، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ 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 کرتے رہو، بس میرا رب فرماتا ہے اگر صرف اللہ اللہ کیا، صرف ساتھ میرے محبوب کا ذکر نہ کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے، صرف اللہ اللہ کرنے سے، صرف اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تو فرماتا ہے او میرے بندے میرا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کا ذکر بھی کرنا، کیونکہ میں نے جو الگ نہیں کیا۔ دیکھو نا، کلمہ پڑھتا ہے انسان مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک پڑھتا نہیں محمد الرسول اللہ۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر کرے۔ اس کے بعد اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے سے پہلے، جب اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد یہ نہیں کہتا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، نہیں اذان پوری نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد پڑھنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے الگ نہیں کیا تو کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کا ذکر خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو سی زبان خدا، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
حضرات گرامی ترجمہ ادھار رہ گیا، تبرک کر میں نے آپ کو حدیث سنا دی، انشاءاللہ پھر زندگی نے ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ موقع دے گا انشاءاللہ یہی حدیث انشاءاللہ آپ کو پھر سے سناؤں گا۔ اس کا خلاصہ صرف یہ ہے، خلاصہ سن لیں، اس کا خلاصہ بس خلاصہ انشاءاللہ باقی بعد میں، خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی بیٹا شیس میرے اس محبوب کا ذکر ضرور کرنا جس کی برکت سے اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔